نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح دعوت اسلام، اور عنوان ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور ان کو پہنچائی جانے والی تکلیف۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پروگرام کے ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پیش کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ آپ حضرات کے سامنے سیرت مبارکہ کے ان گوشوں کو واہ کروں جو آج تک آپ کی اور میری نگاہوں سے اوجھل رہے اور ہماری معلومات میں نہیں آئے۔ اس مقصد کے لیے میں نے سیرت کی بہت ساری کتابوں کو جو ہے اپنے سامنے رکھا ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس اپنی آگہی کے مطابق، اپنے علم کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سو عزیزان محترم، ابتدائے اسلام میں جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا، پوشیدہ رکھتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی یہی تھا، آپ کا فرمان بھی یہی تھا کہ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ کو تکالیف پہنچائیں، اس لیے مسلمان اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد کچھ 40 کے قریب پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، وہ تو ابتدائی طور پر ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، اسی طرح خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ یہ باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں جو ہے تبلیغ کی اعلان اجازت دیں، ہماری تعداد 40 کے قریب ہو چکی ہے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھلا دین کی تبلیغ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ نے ان کی بات مان لی اور ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کو، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن کی تعداد 40 کے قریب تھی، ان کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں گئے، اور انہوں نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا خطبہ ہے جو مسجد حرام میں پڑھا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی دن اسلام قبول کیا، اور اس کے کوئی 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ تو جو ہی خطبہ شروع ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ شروع کیا تو کفار مکہ چاروں طرف سے پل پڑے، حضرت ابوبکر صدیق کو اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، مار دھاڑ شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، لاتوں سے، جوتوں سے، مکوں سے بے تحاشا مارا گیا، حتیٰ کہ ان کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، ناک سے خون، منہ سے خون، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ مسلمانوں کو بھی مارا پیٹا، زد و کوب کیا، اور اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، ان کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس قدر ان کو مارا گیا۔ تو بے ہوشی کی حالت میں ان کے خاندان کے لوگ بنو تیم جو تھے وہ ان کو اٹھا کر وہاں سے لائے، اور ان کے زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہ تھی۔ تو بنو تیم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ابوبکر اس حالت میں وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو اس کے بدلہ میں قتل کریں گے، کیونکہ عتبہ بن ربیعہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں سب سے زیادہ شقاوت کا مظاہرہ کیا تھا، اور اولیت کی تھی اس نے، اور سب سے پہلے اس نے یہ مارنے کا کام شروع کیا اور بہت زیادہ سخت دلی اور شقاوت کا مظاہرہ کیا۔ تو شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے، بے ہوشی کی حالت میں رہے۔ جب آوازیں دی گئی تب وہ ہوش میں آئے
اور وہ بولے تو سب سے پہلا فکرہ یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جس شخص کی وجہ سے ان کو مار پڑی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، آپ بھی اسی کا نام لے رہے ہیں۔ تو وہ اٹھ کر جانے لگے، ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ ویسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ہوش میں آ چکے تھے، تو لوگوں نے اٹھ کر جانا شروع کر دیا، اور ان کی والدہ ام خیر سے یہ کہہ گئے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست جو ہے وہ کر دیجئے۔ تو وہ کچھ بنا کے لائیں کھانے پینے کی چیز حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، اور کھانے کے لیے اصرار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا پھر وہی اصرار تھا، وہی ان کی صدا تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال، مجھے ان کی خبر دیں، میرے بارے میں نہ پوچھیں، مجھے ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ مجھے تو خبر نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ ام جمیل کے پاس جائیں جو حضرت عمر کی بہن ہے، ان سے حال دریافت کریں۔ تو ام خیر جو ان کی والدہ تھیں، وہ بیچاری بوڑھی عورت تھیں، لیکن اپنے بیٹے کی فرمائش پر وہ ام جمیل کے پاس گئیں جو حضرت عمر کی بہن تھی، اور ان سے کہنے لگی بہن بتائیے میرا بیٹا تو بے ہوشی کی حالت میں تھا، بہت مارا پیٹا ہے مکہ والوں نے، اور وہ اب ہوش میں آیا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، بتائیں آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیا حال ہے تو میں اپنے بیٹے کو جا کر بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیا خبر، کیونکہ وہ بیچاری بھی اپنے اسلام کو چھپائے پھرتی تھی، مسلمان اپنے ایمان کو چھپائے پھرتے تھے، ظاہر تو نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے پھرتی تھیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے کیا خبر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور جو ہے میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ان کے بارے میں کیا پتہ۔ تو ان کی والدہ سے وہ کہنے لگی کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور آپ کے بیٹے کا حال احوال پوچھ لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو ام خیر کے ساتھ وہ چل پڑی، ام جمیل حضرت عمر کی بہن، اور جب وہ آئیں تو انہوں نے حال وال پوچھا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اب وہ کسی حد تک بہتر تھے، ان کا چہرہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، خون چہرے سے نکل رہا تھا، سر سے خون نکل رہا تھا، اور بہت زیادہ ان کی حالت بگڑ چکی تھی۔ تو انہوں نے حال احوال پوچھا، اور بعد ازاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیٹھی ہیں، یہ سن لیں گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے والدہ کو ایک طرف بھیج دیا۔ تب انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ تندرست ہیں اور حضرت ارقم کے گھر پر موجود ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے والدہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ مجھے حضرت ارقم کے گھر میں لے چلیں۔ تو والدہ بیچاری، ان کا تو وہ بیٹا تھا حضرت ابوبکر صدیق، تو وہ ان کو حضرت ارقم کے گھر میں لے گئیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ لپٹ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ گئے، اور دونوں پھر رونے لگے، مسلمان بھی رونے لگے۔ حضرت ارقم کے گھر میں بیچارے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دین کی باتیں سمجھتے تھے، سنتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہ حضرت ارقم کا گھر ہی تھا اس وقت جو مسلمانوں کا مرکز تھا، باقی تو کہیں مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کی اجازت نہ تھی، بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تو حضرت ارقم کے گھر میں سب مسلمان اس وقت رو رہے تھے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، ام خیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور فرمایا کہ ان کے بارے میں دعا کر دیجئے اور ان کو دین اسلام کی تبلیغ بھی کر دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام خیر کے حوالہ سے دعا کی، اور پھر انہیں اسلام کی دعوت بھی دی۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہو کہ حضرت ام خیر نے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ۔ تو یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق کی تکالیف کا یہ حال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔